اس کائنات کا پہلا گناہ عزازیل یعنی ابلیسی لعین نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا میں اس سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں جبکہ آدم مٹی سے۔ یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا۔ لیکن تاریخی انسانی میں سب سے پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کی دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخی انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئی زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجائی اور معافیاں مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا، جبکہ حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اسے اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر جس کی قربانی قبول ہوتی اسے جلا ڈالتی اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتی۔ حابیل مویشیاں پالتا تھا۔ وہ اپنی مویشیوں میں سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کی بیڑ کو پکڑ کر اگلی صبح قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہٰذا وہ کچھ اناج اٹھا لایا لیکن اس کی اناج سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ اس نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسی بھی اس اناج کو جل جانا ہے، اس لیے اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کا اناج لے کر آیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، اس لیے اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھ کر پیش کر دیا اور پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسی ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لیتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں کسی بھی صورت میں اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا
उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तदबीरें करने लगा। इब्लीसी लईन जो इब्तिदा से इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदे को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से उसे कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था, तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसे कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तो उसकी अकल जायल हो गई, उसकी समझने की सलाहियत खत्म हो गई। वो बड़ा परेशान हुआ कि अपनी बाई की लाश का क्या करे। उसे इस तरह छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाती, इसलिए वो अपनी बाई की लाश को उठाकर फिरता रहा, यहाँ तक कि उस लाश में बदबू पैदा हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। वो बड़ा परेशान हुआ कि करूँ तो क्या करूँ। तब अल्लाह ताला ने 2 कौओं को भेजा। काबिल उन कौओं को देख रहा था। उन कौओं में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर जमीन खोद कर उस गड्ढे में उसे डाल दिया, जिससे काबिल को पता चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए। वो बड़ा नादिम होकर कहने लगा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका, और इस तरह उसने अपनी बाई को जमीन में दफन कर दिया। अपनी बाई हाबिल को कत्ल करने से पहले काबिल का रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फटकार पड़ी और उसका सारा जिस्म काला हो गया। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर पर गए हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो उसे हाबिल नजर न आया। आप उसकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन बहुत तलाश के बाद उसे हाबिल का कुछ पता न चला। आप लोगों से हाबिल के बारे में पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया। वो शब रोज हाबिल के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, बाई का खून बहाती ही उसका चेहरा बिल्कुल सयाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। लिहाजा काबिल इस कुर्राए अर्ज़ का वो पहला इंसान बना जिसने आग की पूजा की, और वो इस रूई जमीन का पहला शख्स बना जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खूनी नाहक किया। काबिल एक अरसे तक जिंदा रहा और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उसके एक बेटे ने जो कि अंधा था उसे पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र शिर्क की हालत में अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर कयामत तक जो भी खूनी नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल करने का तरीका इजाद किया। इस वाक़े का जिक्र तौरेत के बाबी पैदाइश में भी तफसील से मिलता है, जिसमें हाबिल और काबिल को काइन और एबल के नाम से पुकारा गया है।